حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، صدق الله العظيم۔ وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری مجلس یہ کوئی بیان نہیں، ایک کلاس ہے، ہمارے اپنے عقیدے کو درست کرنے، ہمارے عقیدے کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا درست طریقے پر ہی ہمارا عقیدہ ہے یا اس کے اندر کچھ گڑبڑی ہے، اپنے ایمان کو پرکھتے رہنے، جانچتے رہنے کا ہم کو حکم ہے۔ تو جن چیزوں کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، جن چیزوں کو دل سے ہم مانتے ہیں، جو ہماری بلیوز ہیں، ان میں ایک ضروری چیز ہے جس کا تعلق عالم آخرت سے ہے، یعنی انسان دنیا سے مر کر جانے کے بعد اس چیز کا کنیکشن ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایسا بولوں میں کہ آج سے 100 سال پہلے ہم آج کی جو ایجادات ہیں ان چیزوں کے بارے میں اگر بولیں، اگر ہم بولیں کہ لفٹ ایک چیز ہے کہ کمرہ ہوگا، جا کر کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ خود اوپر تک لے جا کر جہاں پہنچنا ہے پہنچا دے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سیڑھی میں ہم کو چڑھ کر جانے کی ضرورت نہیں، سیڑھی خود متحرک رہے گی، ہم خاموش کھڑے رہے تو بس۔ 100 سال پہلے اگر ہم بولیں تو ہم کو دنیا پاگل کہتی، دیوانہ پاگل ہے، کچھ بھی نہیں معلوم اسے، ایسا کیسا ہو سکتا۔ چند سال پہلے بھی اگر ہم یہ کہتے کہ خط بھیجنے کے لیے باقاعدہ اس طرح سے پوسٹ میں لکھنا اور اس میں سیل لگ کر یہاں سے وہاں جانا کئی دن لگ جائیں گے، ایسا سب ضرورت نہیں ہے۔ تم یہاں خط لکھو گے اور دوسرے ہی منٹ میں وہ تم اگر امریکہ کو بھی بھیجنا چاہتے ہو تو وہاں پہنچ جائے، رشیا کو بھیجنا چاہتے ہو، مکہ مدینہ زادہم اللہ شرفا، وہاں بھیجنا چاہتے ہو، منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ لوگ ہم کو پاگل بے وقوف کہیں گے، کیا ایسا کیسا ہو سکتا؟ لیکن آج سب کا سب پاسبل ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ابھی سائنس میں ایجاد ترقی کا سلسلہ جاری ہے، کئی ساری چیزیں نئی سے نئی دنیا میں ہوتی رہتی۔ آج ہم جو چیز امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ سمجھتے، وہ سب چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، تب جب ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا تو ماں کے پیٹ ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا، سب کچھ یہی ہے، اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد جب باہر آیا، دنیا دیکھا، جب اس کو پتہ چلا کہ ارے ماں کا پیٹ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ اتنی بڑی دھرتی، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی جگہ ہے، یہ پورے کرۂ ارض کو، زمین کا جو کرہ ہے، جو دنیا ہے نا، زمین ہے نا، یہ زمین کو دیکھنے کے بعد بچہ تعجب کرے گا کہ ماں کا پیٹ ہی سب کچھ سمجھتا تھا، وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں، بس یہی آج آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم جن چیزوں پر ایمان لائے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے جنت۔ جنت ہمارا اس پر عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ ایک چیز ہے جہنم، اس پر بھی ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، خود اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھا ہوں میں، ما لا عین رأت، جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، آج تک کسی بھی کان سے کوئی بھی ایسی ایک نعمت کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں خواب میں بھی
सोच कर भी नहीं देखा होगा कि ऐसी सब नियामतें, वैसी ज़बरदस्त नियामतें जन्नत में मैं मेरे ख़ास बंदों के लिए तैयार कर रखा हूँ। जन्नत जिसके बारे में अल्लाह कुरान के अंदर कहते हैं कि वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन, मग़फ़िरत की तरफ ए मेरे बंदो दौड़ कर आओ, व जन्नतिन इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ दौड़ कर आओ, अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, जिसकी चौड़ाई, जिसका फैलाव कितना होगा, ये पूरे आसमान ज़मीन इसके बराबर उसकी चौड़ाई है, इससे भी बढ़कर उसकी चौड़ाई है, बहुत बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, हमारा एक अक़ीदा, मैं और आप मुसलमान, हम ईमान वाले, हमारा एक अक़ीदा है जन्नत के बारे में। जो कोई शख्स जन्नत के बारे में इनकार कर देगा, कुरान हदीस में कई जगहों के अंदर, कुरान की बेशुमार आयतों में, क्या सूरह वाक़िया, क्या सूरह यासीन, क्या सूरह रहमान, कौन सी सूरत भी ले लो कुरान करीम की, हर सूरत के अंदर जन्नत का तज़किरा अल्लाह की है। और जगह जगह बुराइयों से बचाने के लिए, डराने के लिए अल्लाह ताला जहन्नम का भी तज़किरा करते कि अगर बुरे रास्ते पर चलोगे तो ये जहन्नम भी है, सज़ा के लिए है, वो ख़राब काम करने वालों की सज़ा, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए जन्नत की नियामत है। अल्लाह ताला जगह जगह इसका भी तज़किरा करते रहते हैं। जन्नत का तज़किरा बेशुमार कुरान के अंदर, बेशुमार। उस जन्नत के बारे में दो अक़ीदे, इसकी वजाहत मैं आपको करके आगे बताता हूँ। एक बंदा, एक ईमान वाला, अपने आप को बोलने वाला, अगर वो बोले कि मैं जन्नत को नहीं मानता, वो काफिर हो जाए, मुर्तद, काफिर, मुसलमान नहीं रहेगा। एक आदमी बोलता जन्नत कर को अल्लाह कुरान में बोल को है, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं ना, उसकी मीनिंग ये है, सो उसका मतलब ये है, सो बोल को अपनी तरफ से एक नया मतलब बोले हमने, क्या कहता, तो अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे कमा करें तो लोग अच्छी दोस्ती मिल जाएंगे तुम ना, ये मतलब है सो जन्नत का, उन्हें भी काफिर। जो माना मतलब अल्लाह भी, अल्लाह के रसूल भी जन्नत का बोले ही, वो दुनिया में आए, तारीख़ में हमें हिस्ट्री में देखें तो कई सारे लोग आए, लोगों को बेवकूफ़ बनाए, जन्नत का तो इसे बोलते सो, जन्नत का तो ये अच्छी बीवी मिल गई क्या वो जन्नत, ये अच्छा ये मिल गया क्या ये जन्नत। तारीख़ में आपको ताज्जुब होगा, बात समझदार भी है इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं बहुत तारीख़ के बारे में मुताला करने वाले बाज़ आप में से हैं, तो उनको समझ में आएगा। एक बादशाह था हसन बिन सबाह बोल के, वो बादशाह अपने हुकूमत के ज़माने में अजीब काम करता था। उन्हें क्या करके रखा था, बाकायदा अपनी हुकूमत की जगह के अंदर, मुल्क के अंदर जन्नत बोल के एक बड़ी इमारत बना कर रखा था, बिल्कुल राज में रहेगा वो, आबादी से हटकर चारों तरफ से बिल्कुल सिक्योर जन्नत का कुछ बना कर रखा था वो। उन्हें बोलता था उसका नाम जन्नत है। इसके जो ऑर्डर फॉलो करने वाले रहते ना, पक्के फर्मा बरदार, इन्हें क्या बोले कि दूसरा सेकंड फौरन फर्मा बरदारी कर देना, एक सेकंड भी सोचना भी नहीं, कहीं को बोले किधर को बोले, सोचते भी नहीं, फौरन कौन अमल करते कि उनको वहाँ भेजता सोने, मुख्तसर मुद्दत के वास्ते, एक पीरियड, मुतय्यन मुद्दत, इस मुद्दत के वास्ते बोल को उन्हें भेजता था। शैतान बदबख्त ये बोलता था ये जन्नत कर को दावा करता था, वहाँ भेजता था, वहाँ क्या रंडियों को रखा था। किताबों में लिखकर है, तारीख़ उम्मत मुस्लिमा कर कोई किताब, उसमें ये लिखकर है, रंडियों को, जानियाँ, जिना करने वाली औरतों को रखा था, गाने वालियाँ, हर किस्म के मेवे, हर किस्म के शराब, वहाँ उनको नशा देता था, उनको नशे की चीज़ें देता था, हर किस्म की शरबत भी, शराब भी, पूरी चीज़ें उनको चंद दिनों के लिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कौन कैसा कारनामा अंजाम दिया है कि क्या बड़ा मिशन को ये करिया है, काम करना कारनामा अंजाम दिया है कि उसके हिसाब से उतने दिन रखता, उसके बाद बाहर फिर उसे वादा दिलाया जाता, अच्छा फर्मा बरदारी कर को, हर बात मान लग लो, फिर भी तुझे भेजा जाएगा। तो उसके हिरिस में वहाँ दोबारा जाने का चांस मिल जाना ना, क्या ज़बरदस्त जन्नत ना बोल के, वो हिरिस में हर आदमी, बादशाह जो बोलता वो करते। इतना ख़तरनाक था बादशाह वो, चंद दिन हुकूमत करिए, बहुत ज़्यादा ज़माना से भी नहीं, चंद साल हुकूमत करिए, उसमें पूरी दुनिया को हिला दिया था। उसके ऐसे फर्मा बरदार फौजी रेडी किया था उन्हें, आर्मी, ख़तरनाक आर्मी, दुनिया में सबसे ख़तरनाक आर्मी। बाज़ किताबों में तो लिखते हैं खाली 20,000, सिर्फ 20,000, लेकिन ऐसे ख़तरनाक, हर जगह घुस जाते, हर जगह चले जाते। उनको वो ज़माने में बोलते थे बात ही नहीं करते, यानी बाहर में देखे तो उन्हें कौन क्या मालूम नहीं होगा। हर तबके में, हर मुल्क में इसके आदमी रहेंगे, बादशाह की जासूसी का, यानी वो इंटेलिजेंस, ऐसा निज़ाम रखा था इन्हें, जासूसी का निज़ाम कि हर जगह, हत्ता कि आपको ताज्जुब होगा। देखो, एक मरतबा बादशाह के पास एक जासूस का खत आया, वो ख़त में क्या लिखो है, बादशाह फलां घर में दावत हुई, वो दावत में मेज़बान है ना, मेहमान से पहले खाने से उठ को हाथ भी धो लिया।
इतनी छोटी सी बात, ये बात भी जासूस से पहुंचा को नहीं, पूरी दुनिया से उन्हें बाखबर रहता था, पूरी दुनिया से, कौन से मुल्क में कौन सा बादशाह कैसा चलता है, कहाँ हुकूमत गिराया जाए, कहाँ कैसी हुकूमत ताकतवर है, कहाँ कमज़ोर है, पूरी चीज़ जानता था। पूरी दुनिया के हुकूमत के सारे बादशाह कांपते थे, घबराते थे, डरते थे इससे। एक बहुत बड़े मुल्क वाला बादशाह उसके पास चैलेंज करके भेजा, तेरी मुल्क मेरे सामने क्या बिछ रही, तेरी हुकूमत छोटी, मेरी हुकूमत कितनी बड़ी, तू क्या बहुत ज़्यादा उछलता है ना। तो एक कासिद को भेजता है बादशाह, डरा धमका। अब जवाब बादशाह को क्या बादशाह बोल को भेजा कि मैं मैसेज तुम ना दे डालिया, तुम्हें हमारे बादशाह को जवाब देते क्या कर। तो उसे पूछा करते हसन बिन सवा, तो इसने बोलिया कहते जवाब मैं मुंह से देता नहीं, तू खुद दिया मैं कर तो ना, वो देख ले, तू खुद जाको जवाब दे ले। बोल के अपने जो जितने भी थे वजीर, उन पूरे वजीरों को बुला कर पूछा करते एक ज़बरदस्त ऑफर आपको है, कौन तैयार है। ऑफर आपको है तो इन्हें भी खासियत समझा करते क्या कि गिफ्ट देने वाला है, इनाम देने वाला है। उसके बाद जिससे मालूम हुआ क्या कर, कौन तैयार है, तो पूरे के पूरे हाथ उठाते, मैं तैयार, मैं तैयार, मैं तैयार, पूरा मजमा तैयार, एकदम शौक से आगे बढ़ गया, एक्टिंग भी नहीं, एकदम शौक से आगे बढ़ को तैयार। तो बादशाह बोलिया कहते एक उसमें से एक नौजवान को सेलेक्ट कर को, तू अपना खंजर ले ले। वो खंजर छोटा सा चाकू जैसा वो लिया, गला काट लिया, मर गया सुसे। और एक आदमी ढूंढ कर बोलिया तू यहाँ से करके बोले, तो खिला बहुत ऊपर वहाँ से ऐसा 21 सेकंड में जंप लगा दिया, टुकड़े टुकड़े होकर मर गए। ये खासियत को बोलता है कहते बादशाह, जा तेरे बादशाह को जाकर बोल ये रिप्ले कर। एकदम वो खासियत डर गया, परेशान हो गया, जाकर उन्हें बोलिया, वो बादशाह भी घबरा गया। मैं आपको क्या बोल रहा था, जन्नत का गलत माना बोलना भी कुफ्र। उन्हें वो जन्नत करके बोलता था उन्हें करिए बहुत सारे कामों में, जासूसी के निज़ाम में बात याद आती है। यहाँ से हिंदुस्तान को उसके मुल्क से एक आदमी हिंदुस्तान को आया था कि उसके ज़माने में, यहाँ तोता एक दुकान में एक बाज़ार से तोता खरीद को लेकर गया। वो तोता पूरा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पूरा का पूरा पढ़ को सुना, पूरी सूरत पढ़ को सुना था। ये तोता दे रखो, इन्हें हमारे बादशाह को जाको देंगे, वो बहुत खुश होकर गिफ्ट देंगे, इनाम देंगे। यहाँ एक 10 रुपये को लिया अगर वो 10,000 रुपये मिल जाएंगे इनामों से, बादशाह को जाको गिफ्ट देंगे बोल को लेको गया। उन्हें जब अपनी कंट्री के अंदर गया, घर के अंदर गया, उन्हें घर के अंदर जाते ही जरा खुद में तोता मर गया कहते, रात का टाइम तोता मरते ही इन्हें सर पकड़ लगो, रोलक बैठ गया घर के अंदर, क्या है तोता मर गया ना, मैं बादशाह को देना सोचा, ऐसा हो गया ना। वो इसके घर के दरवाजे को मारते हैं, खोले तो वजीर खड़े हैं, बादशाह भेजे, तोता रे लगाया कहते ना हिंदुस्तान से, किसी बीच मालूम नहीं रे लगाया से, तोता रे लगाया कहते ना हिंदुस्तान से। अरे कई को बोलते रे लगाया, अच्छा मर गया ना वो, हाँ बादशाह को मालूम वो मर गया करको, वो मुर्दा तोता है ना गोश्त दे डाल महल में रे लगाओ बोले बादशाह। यानी यहाँ अब मरिया दूसरे मिनट में बादशाह को मालूम हो गया, वजीर को भी भेज दिया बादशाह। इतना ज़बरदस्त जासूसी का निज़ाम उसका था। इनाम कितना इनाम मिलेगा कर कोई ने हिंदुस्तान में सोचा ना, हिंदुस्तान में लोगों के पास बोलिया रहेगा, वो भी उसे बादशाह को मालूम हो गया। 5,000 दिनार तो इनाम में मिलेगा, सोचा कहते ना ले 5,000 दिनार, इतना ज़बरदस्त। खैर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हमें भी अपने घर के बच्चों के ईमान के बारे में, उन्होंने कहाँ जाते, किससे मिलते, क्या यूज़ करते, दूसरे एंगल में मैं बोलता हूँ आपको, बस्ती के बड़े हैं, मोहल्ले के बड़े हैं, घर के ख़ानदान के बड़े हैं, ये पूरी चीज़ों में निगाह रखना। ऐब तलाश करने की नीयत से नहीं, वो गुनाह हो जाएगा। ऐब तलाश करने की नीयत से मुसलमान के पीछे पड़ना गुनाह, इस्लाह करने सुधारने के वास्ते बोल को जो जिम्मेदार है उन्हें ये काम करे तो गुनाह नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी, उसका फ़र्ज हो। खैर मैं असल बात में आ जाता हूँ। मैं जन्नत के बारे में हदीस के अंदर बार बार बोला गया, लास्ट दर्जे का जो जन्नती है, अदना दर्जे का, लो लेवल का जो जन्नती है, लास्ट उससे कम का जन्नती नहीं, वो दर्जे का जो जन्नती है उसे जो जन्नत मिलेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले इस दुनिया से 10 प्लस यानी 10 गुना बड़ी जन्नत उसे मिलेंगी। हमना ये दुनिया ज़मीन कुराए अर्ज़ ये छमना बराबर मालूम नहीं, ये ज़मीन कितनी बड़ी है क्या है कर को, इसकी वसाअत छमना नहीं मालूम। फिर इसके अलावा ये मून सन मार्स बोल के ये सब जो चांद ज़ोहरा तारिक ये सब जितने सैयारे हैं, फिर इसके बाद ये सारा का सारा मिलाकर मिल्की वे, कितने साइंसदाना बोलते हैं कि ज़मीन से इतने लाख गुना बढ़कर, इतने 1000 गुना बढ़कर ये प्लैनेट है, वो है, वो है, वो है, क्या क्या नहीं बोलते। एक ज़माने में ये मानना सब ताज्जुब होता था। हदीस के अंदर ऐसा साफ साफ बोलता है, जन्नत जो अदना दर्जे की जन्नती को जन्नत जो मिलेंगी वो ज़मीन से 10 गुना बढ़कर, अब लाख गुना बढ़कर प्लैनेट सब लोग दरियाफ्त कर लिया साइंस में।
میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں، جس طرح سے ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو باہر کی دنیا کی ہوا بھی نہیں لگی، یقین کرنا اسے مشکل، باہر اتنی بڑی دنیا نہیں ہو سکتی، ایج پورا کا پورا ماں کا پیٹج پورا ہو، ویسے زمین میں رہتے ہوئے ہم کو عالم آخرت، عالم غیب کر وہ سے بولیں گے جو ہم کو دکھائیں، یا دنیا میں ہے سو ہمارے جو سینس ہے نہیں، اس کے ذریعے سے اس کے بارے میں ادراک ہمیں معلوم نہیں کر سکتے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین واقعہ کا سہارا میں لیتا ہوں۔ میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اپنے ابا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ بولتے۔ حضرت بولتے ہیں ایک زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ کے پاس تو ان کے جو مریدہ ہیں نا، ان سے بیعت ہو کرتے نا، مریدہ ہوں سب بولے کہتے ہیں حضرت جو بھی آدمی دنیا میں انتقال کر جاتا، موت کا وقت آتا، مر جاتا، انہیں چلے جاتا، انہیں ایسا جاتا کہ انہیں گیا سو نام نشان نہیں رہتا، انہیں گیا نا وہاں سے کہتے بھی کیا ہوا، کیسا ہوا، اچھا ہوا، برا ہوا، کچھ بھی اشارہ بھی چھوڑتا نہیں، انہیں معلوم چھوڑتا نہیں نہ۔ صحیح بات یہ میں آپ کو یہاں سے بولنا چاہتا ہوں، میں یہ بات سمجھانا بھی چاہتا ہوں، جنت کے جہنم کے بارے میں جو اعتماد ہے نا، اس کا بھروسہ، اس پر ایمان، یہ چیز ہم کو عمل پر کھڑا کرے گی۔ یہ بھروسہ ہمارے دل میں کتنا ہے کہ ہمیں عمل میں کھڑیں گے، ہمیں نیک کاموں میں آگے بڑھیں گے، ہمیں اللہ سے ڈریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ جنت دیں گے، خراب کام کرے تو جہنم میں ڈالیں گے، وہ ڈر آ گیا تو خراب جگہ سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے گا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ کیا؟ جنت، کنفرم جنت بول کے۔ اب میں آپ کو یہ بولتا ہوں، مرنے کے بعد آدمی ایسا جاتا کوئی خبر اس نہیں ہوتا، ہمیں اس سے کانٹیکٹ کرنے نہیں ہوتا، گیا سو آدمی بھی ہمارے سے کانٹیکٹ کرتا نہیں، کیا تو بھی معلوم کرنے کے لیے سورس ہے کیا؟ نہیں ہے۔ عالم آخرت، برزخ یعنی خبر کی دنیا، قیامت کی دنیا، یہ سب کے بارے میں جاننے کے واسطے صرف اور صرف ایک سورس کیا بولے تو وحی۔ اللہ قرآن کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو چیز جنت کے، جہنم کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، یہ کیا بولتے میزان عمل کے بارے میں، سوال جواب کے بارے میں کتنا بتائے کہ اتنا سوال، اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر جاننے کے لیے کوئی سورس ہمارے پاس نہیں۔ تو وہ مریدوں کو بھی وہ سوال ہوا، حضرت ہم نہ جاننے چھوٹا نہیں نہ، کیا تو بھی طریقہ ہے کیا؟ تو حضرت بھی بولے کہتے نہیں وہ عالم ایسا یہ وہ بول کے جو قرآن میں حدیث میں ہے وہ سب بولنے کے بعد بولے کہتے ٹھیک ہے، تمہاری تسلی کے واسطے ایک ترکیب، ایک آئیڈیا نکالیں گے ہمیں، ایک تدبیر کیا بولے تو جب میں مر جاؤں گا تب تمہیں کیا کرو، میری خبر میں ایک پیپر بھی ایک پین بھی رکھ ڈالو، ایک پیپر ایک پین رکھ ڈالو، مجھے اللہ موقع دیا تو میں لکھ ڈالتا ہوں کیا ہوا تھا۔ میں یہ خبر میں جاتے ہی میری روح جب لے لی گئی تھی، اس کے بعد سے لے کر خبر میں مجھے رکھے تھے کیا کیا ہوا بول کو میں لکھ ڈالتا ہوں۔ دوسرے دن آپ کو واچ نہیں پہنی، دوسرے دن آپ کو میری خبر کے پاس سے وہ پیپر پین لے لے چلے جانا، اپنے مریدوں کو تاکید وصیت کر ڈالے، تاکید سے بول ڈالے۔ چلے گئے چند دنوں کے بعد ان کی وفات کا وقت آیا، ان کا انتقال ہو گیا حضرت کا۔ تو یہ مرید ہم بھی حضرت کیسا بولے تھے کہ اس کے لائق پورا سب انتظام کرنے کے بعد پیپر اور پین بھی اندر رکھ ڈالے۔ دوسرے دن مریدہ کیسا حضرت بولے تھے کہ ویساج گئے جا کر دیکھے تو پیپر پین رکھو ہے، تو بہت خوش ہو گئے کہتے وہ لے لکھ آ گئے، اس میں پیپر میں دیکھتے ہیں کیا لکھو ہے حضرت کا، دیکھے تو وہاں دو لائن لکھو ہے، یہاں کے حالات یعنی مرنے کے بعد انسان کی دنیا کی زندگی ختم ہو کو آنکھ بند ہو جانے کے بعد یہاں قبر میں، برزخ میں، قیامت میں یہاں کے حالات دیکھنے کے ہیں، بتانے کے نہیں، بولنے کے نہیں ہیں، بولچ نہیں سکتے اسے کا۔ یہ اللہ قرآن میں حدیث میں سب جگہ بولے ہیں۔ جنت کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں، جنت کی نعمتیں ایسی وہ کوئی انسان میں دنیا میں رہ کو اللہ کی مثال میں کیا بھی دے نہیں سکتا۔ اللہ کا ہاتھ ایسا، اللہ کا پاؤں ایسا، اللہ کی آنکھ ایسا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر، ہم پلہ، سیم اس کے جیسا اللہ ہے سو بولچ نہیں سکتے۔ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ اس کے جیسا ایسا کر کو کمپیئر کرچ نہیں سکتے۔ ویسے جنت کے بارے میں ہمیں کمپیئر کر کے بولنے نہیں ہوں گا، دنیا میں کیا بھی ہمیں بول لیتے نا، علماء لکھو ہیں، مفتیان کرام، محدثین، مفسرین لکھو ہیں، جنت کی نعمتوں کے نام دنیا میں ہے سو نعمتوں کے نام تو سیم ہوں گے، انار، سیب، انگور، نام ہے کہ سیم، حقیقت بالکل جدا، اسے بھی کیا بھی تعلق کچھ نہیں ہوگا۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، ہمیں دنیا میں کیا کیا چیز کھاتے ہیں، کھارے میں، میٹھے میں کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں۔ جنت کے میووں کے بارے میں قرآن میں اللہ کیا بولتے ہیں، ایک چیز ان کو جنت میں دی گئی، ایک پھل دیا گیا، بولو نا ایک بار کترتے ہیں، ایک قطر نہ کترتے ہیں، قطرے تو 70 مزہ ان کو معلوم ہوگا،
ہمیں ویسا نہیں معلوم کر سکتے. ایک ٹائم میں ایک مزاج, دوسرا سینس تو بھی کام کرتا نہیں, وہ سینس کام کرنے کے ٹائم میں دوسرا نہیں. ایک مزاج ہمیں معلوم کر سکتے, دوسرا نہیں. لیکن وہاں جنت کے اندر ایک قطر نہ قطرے تو اس میں 70 مزہ. نیکسٹ ٹائم قطرنے کے وقت جو پرانا جو 70 تھا نا, اس میں سے کون سا بھی ریپیٹ نہیں ہوتا, پورا کا پورا نیا. جنت میں لوگ نوجوان پوچھتے, کالج کے بچے, جنت میں بور ہو جائیں گے نہیں کیا؟ کیا دھندے, سونے کا پلنگ, چاندی کا یہ, فلاں فلاں, ہیرا کا, موتی کا, سب بھی دھندے ہیں, بور ہو جائیں گے نہیں کیا؟ بورچ نہیں ہوں گے. جیسے دنیا میں ایک آدمی کو بول دیے ڈیلی تو سو کو اٹھے تو ایک ایک نئی نئی چیز تجھے ملیں گی. آج سائیکل, صبح کو گاڑی, اس کے بعد کار, اس کے بعد جیپ, اس کے بعد وین, اس کے بعد ایسا ہوتے ہوتے فلائٹ, جیٹ, کو یہ چیزیں ملتی جائیں گی تجھے کر کے بولے. تو ہر دن ایک نیا جوش, ہر دن ایک نیا جوش. ویسا جنت میں ملنے والی ہر نعمت اس سے پہلے کی نعمت سے بڑھ کو ملتی ترقی, نیچے اترنے کا نہیں. دنیا میں لوگوں کو ایک دنیا کا ایک فطرت بولتا ہوں میں آپ کو, ایک نارمل ایک چیز کیا کر کے بولے تو ایک متوسط درجے کا آدمی ہے بولنا, مڈل کلاس کا, انہیں کب تو بھی فاقہ ہے, ٹھیک ہے وہ بھی ایڈجسٹ کر لیا, اچھے پیسے آ گئے, اچھا کھا لیا, وہ بھی کر سکتا. ایک مالدار ہو گیا, انہیں ایکسپینسو بالکل ویسی لگژری زندگی گزارنے کا عادی بن گیا, بڑا کروڑپتی بن گیا. انہیں ڈرتا رہے گا, ہمیشہ ڈر کر رہے گا کہ کہیں پیسے کم ہو کر میں لکھپتی کے لیول میں نہیں آ جانا, کروڑپتی کے لیول میں ہوں سب ایسا رہنا. ایک دم ڈر. جنتی کو اتنی فل نعمتیں, بہت زیادہ نعمتیں ملیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کبھی بھی اس میں گھٹ جانے کا, کم ہو جانے کا ڈر نہیں رہے گا. قرآن میں جگہ جگہ اللہ بولتے ہیں ادخلوها بسلام آمنین, سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. قرآن میں ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرور متقابلین. ہمیں سب, میں آپ سب کے سب انشاءاللہ اپنے خاندانوں سمیت, نسلوں سمیت انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. لیکن جنتی کی صفت کیا, یہ بھی بولا گیا ہے. جنتی کی صفت کیا کر کے بولے تو دل میں کینہ نہیں رکھنے. ونزعنا, اللہ بولتے ہیں جنت میں ہمیں بھیجنے کے ٹائم میں دل کے اندر کینہ کرنے کی ایک چیزش نہیں, حسد, غیبت, جلنا کرنے کا وہ ایک چیزش نہیں رہیں گے. آج سے ہمیں عادت بنا لینا, اپنے آپ اپنے دل کو پاک رکھنے کی عادت ڈال لینا. اللہ کے نبی, وہ ایک صحابی بار بار آتے تھے, اللہ کے نبی بولتے تھے ہم ایک جنتی کو تمہیں دیکھیں گے, جنتی کو دیکھیں گے. چپل یہاں رکھو, وضو کر کو, پانی ٹپکتے ہوئے داڑھی سے گھر سے وضو کر کو مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں. صحابہ ایک نہیں, دو نہیں, 3 دن کنٹینیو دیکھے. کیا رہے وہ صحابی آنے سے پہلے اللہ کے نبی بولتے جنتی آئیں گے, انہوں چاہتے ہیں. اب ایک صحابی گئے نا ان کے گھر کو, نہیں ہمارے گھر میں ذرا مسئلہ, تمہارے گھر میں رک جا تم 2-3 دن, ایسا ویسا کر کو بول کو, رک کو, دیکھے انہوں کیا ویسا عمل کرتے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جنتی بولے سو کر. لاسٹ 3 دن ڈھک کو دیکھ ڈلنے کے بعد دونوں بیزار ہو جا کو بولے گھر میں مسئلہ پڑا کیا بھی نہیں, ایسا اللہ کے نبی تم نہ جنتی بولے, تمہیں کیا اسپیشل کام کرتے دیکھنے چیک کرنے میں آیا سو. تو اس وقت انہوں بولے نا میں روزانہ اپنے دل کو پورا صاف کر کو, سب کو معاف کر کو سوتا ہوں, میری زبان سے, میرے ہاتھ سے, دوسروں کی زبان سے, ہاتھ سے, کیا تکلیف کون مجھے دے بولے تو بھی پورا معاف کر کو دل کو صاف کر لگ سکتا ہوں. یہ جنتی ان کے دل کی عادت. الا من اتى الله بقلب سلیم کر کو اللہ قرآن میں بولتے. ویسے دل, ہمیں اپنے دل کو بنا لینا. جنت کے 1-2-3 حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, بہت زیادہ کام کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے, ایک حدیث تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس پوچھے کر, لیکن اور ایک حدیث میں سناتا ہوں. قیامت میں اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں, جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے, پورا سیٹل ہو گیا. لاسٹ 2 آدمی جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے, اللہ جہنمی بول کو فیصلہ کر دی, ڈیسائڈ کر دیے, فیصلہ کر دی. کرنے کے بعد اللہ وہ دونوں کو بولیں گے جاؤ جہنم میں جاؤ, کرے سو کام کم کیا, جاؤ جہنم میں جاؤ. یہ 2 کے 2 بھی جائیں گے, لیکن ان میں سے ایک آدمی ایک دم تیز سپیڈ جائے گا جہنم کی طرف, نیچے دیکھ لو کوئی سپیڈ جاتا رہے گا. دوسرا آدمی ہے نا, 1 قدم 2 قدم چلے گا, پھر اللہ کو دیکھے, پھر 1-2 قدم چلے گا, پھر کو اللہ کو دیکھیں گے, 2 قدم چلے گا, پھر کو, ایسا دیکھتے 2 جنے بھی ذرا دور جانے کے بعد اللہ بلائیں گے دونوں کو, آؤ ادھر آؤ. پہلے والے پوچھیں گے کیا بولتے ہی اسپیڈ جاتا ہے نا, نہیں جہنم میں جانے کی معلوم کی نہیں, جہنم میں جاؤ کر کو کو اسپیڈ جاتا ہے نا, اتنا انٹرسٹ ہے, کیا خصہ کہیں کبھی سا گیا سو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے, انہیں بولے گا کہتے ہیں وہ آدمی, یا اللہ دنیا میں پوری زندگی گزاریا, تیرے حکم مانیا نہیں, تیرے کو سے آرڈر کو بھی فالو کریا نہیں, کو سے حکم کو بھی 100 حکم توڑ لگا تھا, یا تبھی یہ ایک حکم کو تبھی فالو کریں گے, یہ حکم تو بھی کم سے کم مان لیں گے نا. یا آپ کو آج یہ حالت وہ حکم نہیں ماننے کی وجہ سے چھوپا ہے, اب تو بھی حکم مانیں گے نا, بول کچھ میں تو بولتے ہی سیکنڈ, دوسرا سیکنڈ کیا بھی سوچے نہیں سکا, فوراً نکل گیا سمجھ, اللہ خوش ہو جائیں گے. دوسرے آدمی پوچھیں گے تو کیا پھر کو دیکھ لگ جا لگتا اس کو, یا اللہ تیری رحمت کے بارے میں بہت سنیا ہوں, تیری رحمت سے بہت امید ہے مجھے,
ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ بولتے ہیں سو میری رحمت تو پورے کو گھیر کو ہے. کیسے کیسے بزرگوں کے واقعات. دوسرا ٹاپک بدل کر چلا جائے گا، وہ ڈر ہے مجھے. ایک بزرگ بہت بڑے محدث، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے مفسر، انتقال ہو گئے. شاگرد خواب میں دیکھتے حضرت تمہیں کیسا تفسیراں کرے سو حدیث یہ وہ کر تھے سو جنت پچھنا اللہ کیا معاملہ کریا تو ہاں وہ جنت پچھ، لیکن وہ سوب کر رکھا نا اس کے واسطے نہیں. ایک دن حدیث لکھتے لکھتے وہ زمانے کا انک نا پین کو، لکڑی کے اس پین کو، قلم کو دوات میں سیاہی میں ڈبو کو اٹھانا، پانی میں ڈبا کو اٹھائے جیسا بالکل گیلا رہتا نا. ایک پیاسی مکھی وہ انک لکھنے کی جگہ کے پاس نب کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اچھا مکھی پیتی ہے نا بول کو میں ایسا ذرا ایک 2 منٹ کے واسطے ایسا چھڑک گیا. وہ پی کو اڑ جانے کے بعد اس کے بعد لکھنا شروع کیا. میری مخلوق پر تو اتنا رحم کرتا کیا بول کے اللہ مجھے معاف کرتا رہے. میری پوری نماز، میری پوری عبادتیں، حدیث، قرآن، تفسیر پورا ہے ایک طرف، لیکن اس کام پر یعنی وہ ہمارے بزرگ بولے کہ نہیں اللہ کی رحمت ہے نا بہانہ ڈھونڈتی ہے. سو رحمت خدا بہانہ می جویت بہا نمی جویت. کیا غلطی ہے کہ یہ غلطی کرو کو پکڑ کو کیسا تو بھی اٹکائیں گے جہنم میں ڈال ڈالیں گے کر کو، یہ نہیں. یہ ایک چھوٹی سی رکھتی چیز بھی کیا کبھی ایسی ہے کہ وہ پکڑ کو جنت میں بھیج ڈالیں گے بندے کو. بول کو اللہ کی رحمت تو ہمیشہ بہانہ ڈھونڈ ڈھونڈ کو مغفرت کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے سو اللہ. تو وہ دوسرا بندہ ایسا بولے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. دونوں کے دونوں کو اللہ معاف کر کو جنت بھیج ڈالیں گے. اور ایک روایت ہے، یہ اس سے بھی دلچسپ روایت ہے، بہت مزہ آ جائے گی آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جنت کے بارے میں تذکرہ کرتے کرتے بولے. کیا بولے اللہ کے رسول؟ صحابہ کا مجمع ہے. اللہ کے رسول بولے قیامت میں ایک مسلمان یعنی مسلمان کو بھی انہوں کیسے گناہ کر کو رہتے کہ اس کے حساب سے جہنم میں ڈال کو پاک صاف دھلائی کر کو صفائی کر کو اس کے بعد جنت میں. تو ویسا ایک مسلمان جہنم میں ہوگا. اس کے دل کے اندر یہ دعا آئے گی، اللہ ڈالیں گے اسے، انہیں دعا کرے گا اللہ کے پاس یا اللہ یہ جہنم کا عذاب سنبھالنے نہیں ہوتا، برداشت سے باہر ہے اللہ، سنبھالنے چھوتا نہیں اللہ ذرا بھی کیا ایسی انگار ہے ایسا سام پیسہ بچو سنبھالنے ہوتا نہیں سنبھالنے ہوتا نہیں اللہ یہ ایک بار ذرا خالی باہر نکال. یہ ایک گھر ہے کر کے بولے تو یہ دیوار کے اوپر کونے میں مدل سور کر کو بولیں گے وہ دیوار کے اوپر خالی نکال کو بارڈر میں بٹھا ڈالنا اللہ. یہ بیچ جہنم میں نہ کو سنبھالنے چھوتا نہیں گھڑا میں ورنہ نکال کو بارڈر میں تو بٹھا ڈالنا. یہ دعا کریں گا کہتے رو رو. اللہ پوچھیں گے کہتے اللہ کے نبی بولتے ہیں سب اللہ پوچھیں گے کہتے وعدہ نا یعنی ہم بولے سکا پرامیسس نا سچی نا اس کے بعد کیا بھی پوچھنا نہیں. یہ کچھ یہ تو دعا کرتا ہے یہ دعا میں قبول کر کو بٹھا تو اس کے بعد کیا بھی یہ ہونا وہ ہونا کر کو سے بھی پوچھنا نہیں. اچھا اللہ ہرگز نہیں پوچھیں گا یہ لاسٹ اس کے بعد میں کیا بھی پوچھیں گا نہیں. اللہ تیرے پاس بہت پرامس وعدہ یعنی قسم اللہ تیری عزت کی قسم تیری جلال کی قسم کر کو سب بول کو اللہ ڈالتا سو دل میں یہ سب بول کو پوچھیں گا اللہ اسے نکال کو بارڈر میں بٹھا دیں گے. تھوڑی دیر گزریں گے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہیں بولے گا اللہ جہنم سے نکال دیا تو جہنم کے انگار کی طرف میرا چہرہ ہے نا وہاں سے نکلنے والے ہمیں انگار کے نزدیک بیٹھے تو وہ بھاپ سے ہمارا چہرہ جلے سکا ہوتا نہیں. تو انہیں بولے گا کہتے یہ انگار کے وہ بھاپ کی وجہ سے میرا چہرہ جھلستا ہے پگھلتا ہے پورا جسم کو چمڑا جلاتا ہے یعنی اس کا کنٹرول نہیں ہوگا پھر جانے کا اللہ وہ طاقت نہیں دیکھو گی. اس وجہ سے انہیں کیا بولتا خالی میرا صورت ادھر پھلٹا دے اللہ وہ بس اللہ یہ ابھی نہ تو بولے وعدہ کرے اللہ ہرگز یہ لاسٹ اس کے بعد کیا بھی پوچھیں گا نہیں یہ لاسٹ وش کر دو نہ پوچھا تو اب کیا دوبارہ پوچھ لگے نا تو نہیں اللہ یہ لاسٹ صحیح بھی لاسٹ ہی ہے اس کے بعد تو ہرگز میں کیا بھی پوچھیں گا نہیں اللہ خالی چہرہ میرا ادھر کر دا اللہ پیٹ جہنم کی طرف رکھیے تو پرواہ نہیں چہرہ ادھر ہو جانا ہو. تو اللہ کیا کریں گے کہتے ہیں اس کی یہ دعا قبول کرو اس کے بعد دیکھ کیا بھی پوچھنا نہیں یہ لاسٹ ہے. اچھا اللہ چہرہ پھیر دیا اب اس کا چہرہ ہو گیا جنت کی طرف. جنت دور ہے لیکن یہاں سے جنت کو دیکھتا ہے. جنت کو دیکھا تھوڑی دیر دیکھا تھوڑی دیر دیکھتے ہی جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ان کو ایک دم دل مچلنا شروع ہو گیا. اس مسلمان کا دل مچلنا شروع ہو گیا. اب اللہ کے پاس انہیں پوچھے گا کہ یا اللہ خالی ایک جھلک جنت میں کیا چل رکھے گا وہ دیکھ لگا جاتا نا مجھے جنت میں بھیج بولتا نہیں میں خالی وہاں تک وہ دروازہ تک بھیجنا اللہ دروازہ تک میں دروازہ کرنے تک بٹھا دل عند بابل جنتی کا کو حدیث میں لفظ جنت کے دروازہ تک لے لے جانا اندر لے لے جا سکے بولتا نہیں میں خالی دروازہ تک لے چلے گئے تو میں اندر کیا ایک جھلک دیکھ لیتا ہوں نا ایک جھلک پچھنا بات تو وعدہ کرے ہرگز یہ کرے گا نہیں وہ کرے گا نہیں کتنے خصمہ کتنے وعدے وہ عجیب پیارے الفاظ عربی کے اندر کتنے پیارے الفاظ اللہ بندے کو بولے گا کیا کیا تو وعدہ کریا بھول گیا کیا تو کیسا کیسا تو پرامس کریا تو اب کیا ہے کہا پھر بھی پوچھتا ہے نا پھر بھی پوچھتا ہے نا تو وعدہ توڑتا کیا اے ابن آدم ذرا بھی تو اپنے وعدے کا خیال کرتا نہیں کیا نہیں اللہ نہیں اللہ اچھا ٹھیک ہے یہ لاسٹ اللہ ٹھیک ہے بالکل اللہ جنت کے دروازے کے پاس اسے بھیج دیں گے.
جنت کے دروازے کے پاس پہنچ گئے. اب جنت کے اندر کی نعمت کی ایک جھلک دیکھیں ہم. بے اختیار حدیث میں آتا بے اختیار انہیں آگے کا مطالبہ کریں گے, اللہ سے ریکویسٹ کریں گے, اللہ 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 کیا اللہ تو تیری پوری مخلوق میں کیا بد نصیب رہ جانا سا, کتنے لوگوں کی جنت میں کیا مزے میں ہی نا اللہ, پورے اچھا مزے سے ہی, میں یہ کچھ کیا بدبخت بد نصیب ہوں, میں اشقا خلقی کا تیری مخلوق میں بدترین شقی بدبخت میں چھڑنا کیا اللہ اللہ مجھے بھی جنت میں بھیج ڈالنا, مجھے بھی جنت میں بھیج ڈالنا. اے ابن آدم تو عجیب ہے نا, ذرا بھی وعدے کا لحاظ کرتا نہیں نا, تو کتنا پرامس کریا, تو کتنا وعدہ کریا, اتنا وعدہ کرتا کو بھی یہ کیا تیرا حال. اس کے بعد اللہ مسکرائیں گے, ہنسیں گے اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث صحابہ کو سنائے, اللہ کے نبی ہنسے, صحابہ پورے مسکرائے. یہ حدیث آج تک بھی بولتا ہوں, جو بھی محدث پڑھائے ہنستے ہوئے یہ حدیث کو بولے, پڑھائے پڑھنے والے شاگردوں پورے ہنستے ہوئے, پھر انہوں کسے پڑھائے کہ ان کو ہنستے ہوئے. اس وجہ سے اس حدیث کا نام حدیث مسلسل بالضحک کا, یعنی مسلسل اس میں ہنستے ہوئے پڑھائے سو پڑھے سو پڑھے پڑھے. اللہ ہنسے گا کو سنتے ہی ہم نے آٹومیٹک کنٹرول کرنے چھوڑا ہے. اللہ ہنسے, اللہ مسکرائے گا کو سنتے ہی ایمان والے کے دل کے اندر سے ایک خوشی آ جاتی ہے. وہ ہنسے بغیر رہنے نہیں ہو سکتا, انہیں مجبور ہو جائے گا ہنسنے, ایک عجیب خوشی آ جاتی. تو اللہ اس قدر رحمت کے ساتھ بولیں گے, کہتے بندے ٹھیک ہے میں تجھے جنت دیتا ہوں, یہ دنیا ہے نا, یہ دنیا سے 10 گنا بڑھ کر میں جنت تجھے دیتا ہوں. تو حدیث میں ہے بندہ بولے گا, کہتے اللہ مجھ کیا ملیا صبح کو, ہمیں پوچھتے نہیں صبح سے کون نہیں ملے نہیں کیا کرتا. یہ بندہ پوچھے گا, کہتے یا اللہ کہ اللہ میرے ساتھ مذاق کرتا, میں کریا سو گناہ, میں جہنم میں سڑک تھا سو, کیا کہ یہ دے اللہ وہ دے اللہ کا, اسٹپ بائی اسٹپ تھکا گیان تک آ گیا ہوں میں, مجھے یہ بڑھ کو میں جنت کہتے, جنت 10 گنا بڑھ کو زمین سے, زمین کتنی ہے کہ اس سے 10 گنا بڑھ کو جنت. اے میرے بندہ تجھے یہ جنت میں دے دیا, اور تمنا, اللہ بولیں گے کہتے تو تمنا کر, آرزو کر, تجھے اور کیا کیا ہونا کہ تو آرزو کر, جو تو چاہے گا وہ ملے گی تجھے جنت. میرے بزرگوں, ہمارے دل کے اندر سب سے پہلے جنت ایک ہے, اللہ پیدا کر دی, قیامت میں پیدا کرنے کا نہیں. الجنت مخلوقۃ, جنت آلریڈی پیدا کر دی گئی ہے جنت موجود. جہنم اس کو بھی اللہ پیدا کر دیے, بنا دیے, ہے وہ بھی ریڈی, 2 کے 2 بھی ریڈی ہیں. پوری قرآن کے اندر, میں تو بولے نا شروع میں بھی, پورے قرآن میں جنت 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 بول کے جنت کا بے شمار تذکرہ. جنت کے اندر جب جنتی سارے کے سارے جنت میں سیٹ ہو جائیں گے, دنیا کے حساب سے ایک وارم گزرنے کے بعد اعلان ہوگا پوری جنت کے اندر, صبح نکل کر فلاں جگہ بازار لگنے والی ہے وہاں جاؤ, مارکیٹ کو بازار لگنے والی ہے وہاں جاؤ بول کے سب جنتی تعجب کریں گے, کہتے کیا چیز کی کمی ہے, کر کیا سوچتے کہ سیکنڈوں میں حاضر ہو جاتی, سیکنڈوں میں حاضر ہو جاتی نا بازار کہیں کو جانے کا. خیر میں ایسا ہو رہی تو اچھا رہے گا سمجھتا ہوں میں. اور ایک روایت مجھے یاد آئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, آپ کو معلوم بہت مشہور صحابی, ان کے ایک شاگرد حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بلانا کو جمعے کے دن بازار میں ایک چیز لینے کا تھا, بازار کو گئے, بازار میں گئے, وہ چیز لے لے کو مارکیٹ سے واپس آتے ہیں نا, آتے آتے اپنے اسٹوڈنٹ کو حضرت بولے گا, سعید مجھے بھی تم کو بھی اللہ جنت کے بازار میں بھی اسی طرح سے جمع کرے گا. جنت کے بازار میں بھی, یہ بازار نا کڑائی تیرو پرچیز مارکیٹ, کیا بولتے ہیں آپ کو, سپر مارکیٹ, ایسی جگہوں میں ہم نے کہاں سے اللہ اللہ کا رسول ذکر کر کو سب کا خیال ہے, وہ شیطان کی جگہ وہ ہم نے نہ ہو سکتا, ہمیں بھی وہاں کے ماحول میں پڑ جاتے, بدنگاہی کرنے کا, یہ سوچنے کا, وہ سوچنے کا. ایک صحابی, ان کی سوچ دیکھو کیسی, فوراً یہاں سے وہاں کے بازار کی طرف دھیان. تو تعجب کر کے وہ شاگرد اسٹوڈنٹ پوچھے, کہتے کیا حضرت جنت میں بھی بازار کیا؟ تب وہ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنائے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب سنائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جنت میں 7 دن گزر جانے کے بعد, یعنی دنیا کا ایک وارم گزر جانے کے بعد اللہ سب کو جنت کے بازار میں جمع ہونے کا حکم دے گا. سب جمع ہو جائیں گے, پیسے دیکھو خریدنے کا بھی نہیں ہوا, سب چیزاں دکان 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 بول کے سجی ہوئی ہے. جنتی وہاں کو دیکھیں کہتے کیا رہے ہمیں اب تک سوچے نہیں نا, ایسی چیزیں بھی ہیں نہیں کیا, ہمیں خواہش کری نہیں نا, اچھا ایسی چیزیں بھی ہیں. یعنی آج دنیا میں دکان کے اندر جا کر ہمیں دیکھتے ہاں ایسا سب بات ہے کیا, ایسا سب مشین نہیں کیا, یہ سب چیزیں نہیں کیا کرتے, تعجب کرتے نہیں. جنت میں رکھو کیا کیا ہونا کی تمنا کر رہے گا جنتی, پوری چیزوں کی تمنا کر کو بھی. اب ہم بازار میں آپ کو دیکھو ایسی ایسی دکانیں رکھو رہیں گی, اس کے دل میں خواہش آ جاتی, ہمیں سوچ کو بھی دیکھے نا ایسے بھی ہے کیا, یا آنے سے معلوم ہوا کر کو اس کے دل میں خیال آئے گا. اب خیال آئے تو نے کیا ہونا کہ لے لیا, وہ خالی تمنا کرنا بس, باقی خواہش کرنا, خواہش کرے تو وہ چیز اسے مل جاتی.
یہ سب لے کر انہوں اپنے اپنے جنت کے گھر میں چلے گئے. چلے جانے کے بعد وہاں اور ایک اعلان، وہ جمعے کا دن اعلان یہ ہوگا، ایک اجتماع کا اعلان ہوگا، سب کے سب فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، ایک بڑی نعمت تم نہ ملنے والی ہے. تو جنتی باقاعدہ بولیں گے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر باقاعدہ جنتی بولیں گے، کہتے ہیں یا اللہ کیا نعمت کم ہے کر، پوری کی پوری نعمتیں ہونا سو اس سے بھی زیادہ مل گئی، کیا بیچ کم نہیں نہ اللہ نہیں، اور ایک نعمت باقی ہے، وہ نعمت تم نہ آج ملیں گی. تو علماء کی ضرورت وہاں جنت میں بھی لوگوں کو ہوتی ہے. دنیا تو دنیا، جنت میں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ علماء کو تلاش کر کے لوگ نکلیں گے، جا کر علماء سے پوچھیں گے آپ لوگ قرآن حدیث کے ماہر نہ، ہم نہ بتاؤ جنت میں تو پوری چیزیں ہم نہ ہے نا، پوری چیزیں ہیں، کیا بیچ کم نہیں. اللہ بولتے ہیں ایک نعمت باقی ہے، کہتے نا کیا وہ. وہاں علماء بتائیں گے ہاں اللہ قرآن میں بولیا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیک کام کرے سو لوگوں کو جنت میں جو نیکیاں ہیں بدلہ تو مل جائے گا، وزیادہ اور ایک ایکسٹرا بھی ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، پروردگار کا دیدار ہے نا، دیدار خدا بندی، زیارت، یہ سب سے بڑی نعمت ابھی وہ باقی ہے. جب پورے جنتی جمع ہو جائیں گے، جنتی جانے سے پہلے آپ اندازہ کر کو دیکھو، کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں ایک پروگرام ہوتا، جانے سے پہلے مہمانوں کی کرسیاں اندر کو نامہ بھی لکھو لگا کرتے، جو اسپیشل مہمان ہیں اسٹیج میں نیچے میں سب حدیث کے اندر آتا. بعضوں کو موتی کے ممبر، بعضوں کو ہیرے کے، بعضوں کو سونے کے، بعضوں کو چاندی کے، فلاں کے فلاں کے فلاں کے، سب ممبر اسٹیج جڑا ہوا ہے. سب انہوں کے اپنے اپنے سیٹ پہ جا کر بیٹھ جائیں گے. کسی کے دل میں کسی کو دیکھ کر حسرت نہیں ہوگی، کہتے ہمیں دیکھ کیا زبردست اس میں ہے، ہمیں دیکھ اس میں بیٹھے ہیں، حسرت کچھ نہیں. وہاں جنت کے اندر اللہ وہ سب نکال کر کو رہتے. جنت میں چلے جانے کے بعد یہ استنجا، یہ بلغم، یہ تھوک، یہ حسد، یہ کینہ، اندر کی باہر کی یہ غلاظت، نجاست، یہ پورا نہیں ختم. کتنا کھاتے کی کھائے جا، ایک ڈکار مشک کی خوشبو اس کے اندر آئے گی پورا کا پورا، فرحت بخش ڈکار، یہاں کے سکا بالکل غلیظ آواز کے ساتھ، خراب انداز میں سے بھی نہیں، بالکل خوشبودار انداز، خوشگوار انداز میں. خیر بات ہے، میں آپ کو یہ بول کر ختم کر لیتا ہوں. میں دیدار خدا بندی جب عرش کے ساتھ اللہ تعالیٰ آئیں گے، فرشتے اس سے پہلے حضرت اسرافیل ایک نغمہ پڑھ کر سنائیں گے، نعت پڑھ کر سنائیں، جیسے اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنائیں گے. وہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ دیدار اللہ کی زیارت، دیدار کرنے کے بعد جنتیوں کو لگے گا، کہتے آج تک جتنی نعمتیں ہمیں دیکھے محسوس کرے پورا کا پورا اس کے سامنے ذرہ کے برابر بھی نہیں. اتنی بڑی نعمت، صحیح معنی میں جنت میں جنتیوں کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت دیدار خدا بندی، اپنے محبوب کو، پروردگار کو دیکھنا. اللہ ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل کرے. یہ عنوان ہے نا، آگے کے چلنے کے عناوین بھی ایسے ہیں کہ مجھے بتانے کے لیے تو ہے قرآن حدیث میں بے شمار میں باتیں بولتا رہوں گا. میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگ اگر کوئی آپ کے ذہن میں آئے عقیدے سے متعلق یہ چیز پوچھنا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل جاننی چاہیے، کہ آپ لوگ اگر پرچی لکھ کر کسی کے بھی پاس، حضرت کے پاس، ارشد حضرت کے پاس یا کسی کے بھی پاس دے کر مجھے پہنچا دیے تو بھی نیکسٹ جو کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں اس کو ایکسپلین کر لیں گے. یہ بہتر ہوگا، کیونکہ بتانے کے تو بہت ساری چیزیں ہیں. اگر اب تک وہ ڈسکس کے اندر نہیں آ کو ہے تو میں ضرور وہ بتاتا ہوں. اگر آ چکی ہے تو وہ بات چھوڑ دیں گے ہمیں. جس چیز کے بارے میں ہم اب تک ڈسکس کر لیے ہیں، تقریباً 2 سال کے قریب عرصہ ہونے جاتا ہے. یہ عقائد کا درس شروع کر کے 2 سال کے قریب ہونے جاتا ہے. تو جتنے عقائد کی چیزیں ہیں تقریباً پوری چیزیں ہو گئی. اب جنت کے بارے میں بولنے کے بعد جہنم کے بارے میں بولنا، جنت کے بارے میں بولنا ہے تو 4 مہینے بھی بولتے رہ جاتے. تیسرا میں ایک ذرہ برابر بھی 5% بھی نہیں بتایا میں جنت کے بارے میں. قرآن حدیث میں جو ہے صرف وہ عقیدے کو مضبوط کرنے سے متعلق چیزیں ہیں کچھ بتایا ہوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بات بولے ہیں. یہ بات آج آپ گھر والوں کو بھی جا کر بتاؤ، مراقبہ کرنا بول کے. مراقبہ کیا کرنا؟ روزانہ ہر ایمان والا جوان، مرد، عورت، بچے سب بیٹھ جائیں روزانہ کے واسطے 1-2 منٹ سے 5 منٹ کے واسطے بیٹھ جا کو آنکھ بند کر لیے. سوچنا میں مر گیا، مجھے لوگ غسل دے کر، کفن دے کر لے جا کر قبر میں رکھ رہے ہیں، دفنا دیے، لوگ چلے گئے، اب میں قبر میں اکیلا ہوں. وہاں مجھ سے سوال ہوتا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. یہ سوال میں جواب دیتا ہوں. پھر اس کے بعد میرے قیامت کا منظر ہے، وہاں میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ میرے پاس سوال کرتے ہیں. 5 سوال ہونے تک قدم نہیں ہٹیں گے، بولے نا وہ سوال میرے پاس ہوں گے. پھر اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے. اچھا پل صراط کا تصور، وہاں پر میزان عمل کا عمل نامہ جو تولے جاتے ہیں نا اس کا تصور، یہ سب چیزوں کا تصور. جنت، اچھے لوگوں کو اللہ جنت، برے کام کرنے والے کرے سے لوگوں کو ان کے عمل کے پاداش میں ان کو جہنم. یہ پوری چیزوں کا تصور بس اتنا. اس کے لیے ہمارا دماغ تو بہت اسپیڈ، سپر فاسٹ.
ہمیں میں اتنا بولیا نا 2 منٹ 1 منٹ کے اندر بھی سوچ لیا جائے، لیکن روزانہ تصور کرنا ضروری، تبھی ہمارے ایمان کو ہمیں مضبوط کر سکتے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل میں بھی ہمیں کھڑے ہو سکتے۔ یہی چیز ہم کو عمل میں مضبوطی لانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔